9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہنا کئی وجوہات سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا 7 ذی الحجہ کی رات کو، تو 8 ذی الحجہ کی صبح کو جب جاگ ہوئی تو شک میں پڑ گئے، تردد میں پڑ گئے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، کیا یہ خواب میرا سچا ہے یا نہیں، کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم تو نہیں۔ سوچ میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی رات کو سوئے تو پھر خواب میں دیکھا، تو 9 ذی الحجہ کی صبح کو جب اٹھے تو پہچان چکے تھے، یقین ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں، ذبح کر دوں۔ اسی لیے اس 9 ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن میں مناسک حج سکھائے، حج کے اعمال سکھائے، حج کے احکام سکھائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کی معرفت اور پہچان 9 ذی الحجہ کو ہوئی، اسی لیے اس 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تمام حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، اسی مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس یوم عرفہ کو صرف ایک وجہ کے ساتھ خاص کر دینا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 9 ذی الحجہ میں عرفہ کے دن میں اپنے خواب کی حقیقت معلوم ہوئی، پہچان ہوئی، اسی لیے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس طرح ایک وجہ کے ساتھ خاص کر دینا یہ مناسب نہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ عرفہ کے دن میں 9 ذی الحجہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ اعلان کرایا تھا کہ آج کے دن دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ دین اسلام کے مکمل ہونے کا دن یوم عرفہ ہے، اسی لیے یہ اتنی فضیلت والا دن ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم اکثر من ان يعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من يوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ۔ امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں اور جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اسی یوم عرفہ میں 9 ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت فخر فرماتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، عرفات کے میدان میں وقوف کر رہے ہیں، حج کے اعمال کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح فرشتوں کے سامنے اسی دن میں اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ شعب الایمان میں ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوا شعثا غبرا
من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة فيهم فلانا مرائيا وفلانا قال يقول الله تعالى قد غفرت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب عرفہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا الی عبادی، دیکھو میرے بندوں کو کہ یہ میرے بندے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، ان کا جسم، ان کے کپڑے غبار آلود ہو چکے، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر میرے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ اشہدکم انی قد غفرت لکم، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے ان تمام بندوں کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں فلانا مرائیاں و فلانا، تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ان تیرے بندوں کے اندر فلاں فلاں تو دکھلاوے کے لیے حج کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد غفرت لہم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کے تمام بندوں کو معاف کر دیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن میں جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اس سے زیادہ کسی اور دن میں آزادی نہیں عطا فرماتے۔ یعنی پورے سال کے ایام میں سب سے زیادہ عرفہ کے دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ عنایت فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے عن عمار بن ابی عمار قال قرأ ابن عباس رضی اللہ عنہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمار بن ابی عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آیت مبارکہ پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ وعندہ یہودی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجلس میں ایک یہودی بیٹھا تھا۔ یہودی کہنے لگا لو انزلت هذه علینا لاتخذنا یومها عیدا، یہودی کہنے لگا اگر ایسی آیت مبارکہ ہمارے لیے نازل ہوتی تو جس دن کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمْعَةَ وَيَوْمِ عَرَفَةَ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا یہ آیت مبارکہ دو عیدوں کے دنوں کے اندر نازل ہوئی ہے، ایک عید کا دن جمعہ کے دن تھا اور دوسرا عید کا دن عرفہ کا دن تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان آیت مبارکہ نازل فرمائی تو اس وقت اس دن جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا۔ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بتا دیا کہ عرفہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن،
اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور اسی طرح نسائی شریف کی روایت ہے عن قتادہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صام یوم عرفہ، جس مسلمان نے بھی عرفہ کے دن میں روزہ رکھا، غفر له سنتاً امامہ و سنتاً بعدہ، تو اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ اس روزہ رکھنے والے کے معاف فرما دے، 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا، ان 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو سال گزر چکا، جو گناہ ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے 1 سال تک گویا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوتاہی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آئندہ 1 سال تک میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔